بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نحم کی طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ فریحہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق میں سب سے افضل بنایا۔ اس نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دیں، ان میں جو نعمتوں میں جو سب سے اہم اور بہترین نعمت ہے وہ ہے رشتے۔ سب سے خالص رشتہ بندے اور اللہ کے درمیان میں۔ پھر اللہ پاک نے اسی طرح بتدریج انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے رشتوں سے نوازا۔ دنیا میں جو ہے رشتوں میں سب سے پیارا رشتہ والدین کا اور اولاد کا ہے۔ اولاد اور والدین کے درمیان ایک خالص اور محبت بھرا رشتہ ہے، ان کی اطاعت کا، فرما برداری کا، پیار کا، محبت کا۔ اسی طرح والدین سے جڑے ہوئے رشتے جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت اہم۔ تمہید سے ہی آپ کو اپنے سبق کے عنوان کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج آپ کے سبق کا عنوان ہے رشتہ ناتا۔ اس سبق کا آپ اچھی طرح سے مطالعہ کریں گے۔ یہاں میں صرف اور صرف اس سبق کی مختصراً وضاحت آپ کو دوں گی، پھر اس کے بعد ہم آگے اسی سبق سے متعلق تمام سرگرمیوں کو اپنے نوٹ بک میں مکمل کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ یقیناً جو ہے اپنا سبق پڑھ چکے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ مضمون رشتوں کی اہمیت کے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ اللہ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت ہر حال میں ہم پر فرض ہے۔ دوسرا مرتبہ ہمارے والدین کا ہے جو ہماری پیدائش کا سبب ہے۔ انہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے ہر لمحہ وہ کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کہ ہم اپنے والدین کی جو ہے اطاعت کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کے ساتھ خود سری کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ نہ رکھیں۔ یہاں پر مصنف نے بزرگوں کے ساتھ عزت و تعظیم سے پیش آنے کا جو ہے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک میں، جس طرح سے ہم موضوعی صفحہ بنانے کے بعد کسی بھی مصنف کا تعارف تحریر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ مولانا محمد حسین آزاد جو کہ اس مضمون کے مصنف ہیں، آپ اس کا تعارف تحریر کریں گے اپنی نوٹ بک پہ۔ حسین آزاد 1830 میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام باقر تھا۔ زبان شناسی کا رجحان انہیں پہلے سے ہی تھا۔ ان کی متعدد کتابیں ہیں، یہاں پہ تفصیل دی گئی ہے، آپ اسے تحریر کر لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صفحے پر آپ فرہنگ تحریر کرتے ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں ہی موجود ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سوال نمبر 1 سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ یہ سوالات کے 2 سوال کے جوابات میں نے یہاں پر تحریر کر کے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ پہلا سوال قانون ادب سے کیا مراد ہے، اور دوسرا دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ ان دونوں سوال کے جوابات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، انہیں آپ اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیجیے گا۔ بقیہ سوالات کے جوابات میں نے تحریر نہیں کیے ہیں، آپ اپنی کتاب کا اس مضمون کا مطالعہ کیجیے گا اور پھر ان کے جوابات تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں۔ جیسے یہ کہ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا، یعنی جب ہم سے ہمارے بزرگ خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے فوائد نظر آتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ماں باپ کے اطاعت کس طرح سے کرنی چاہیے، یا جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح بقیہ سوالات آپ کو دیے گئے ہیں کہ درست جوابات پہ نشان لگائیے۔ سوال نمبر 3 اور 4 یہ آپ کی کتاب میں ہی موجود ہیں، آپ اسے کتاب میں دیکھتے ہوئے اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں۔ آخر میں ہم آتے ہیں اپنے تفویض کار کی طرف۔ تفویض کار ہے ہمارا کہ کم سے کم 2 صفحات پر ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔ یہاں عنوان میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب بہت باصلاحیت ہیں اور یقیناً بہت اچھے انداز میں اس مضمون کو تحریر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تمام کام کو بالکل اسی طرح سے تحریر کیجیے جس طرح سے ہم اپنی جماعت میں تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر.